اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انجینئر اویس دورانی جی، آج میرا خیال ہے سورت رحمان کا جو ہے نا اس پہ درس ہو جائے، جس میں اسی دنیا میں جنت اور جہنم کی دلکش تصویر قرآن نے کھینچی، اور یہیں سے ہم دونوں کو لے کے جاتے ہیں۔ جہنم ہو تو جہنم کے ساتھ جائیں گے، جنت ہو تو جنت کے ساتھ جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، قرآن یہ کہہ گیا جی۔ اگر نظام ربوبیت سے انکار کیا جو قرآن نے دیا ہے تو جنت کی بجائے زندگی جہنم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے جی، سمجھ گئی؟ تو ہم اس پہ آتے ہیں جی، اس پہ اپنا تو پہلے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وحی کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی، وحی کا انداز کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے، وحی کا انداز کیا ہے۔ سورہ رحمان سے ہم شروع ہوتے ہیں، پہلے کچھ آیتیں پڑھ کے جی تو میں گزار کروں گا آپ کے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والریحان۔ یہ 10 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 12 آیتیں جی۔ ہاں، یہ تو قرآن اپنی تعلیم، پیغام اور اس کے معارف جو ہیں بے مثل بے نظیر ہیں۔ اسلوب بیان ایسا کہ وہ بھی اپنے انداز کا منفرد، اور اس زمانے میں اہل عرب کو چیلنج کیا تھا اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ تم اس کی مثل ایک سورہ بنا کر لاؤ، اس میں حقائق اور معارف کا بھی تعلق ہے اور انداز بیان کا بھی، دونوں کا چیلنج دیا گیا تھا۔ اور یہ بڑی امیزنگ چیز ہے کہ آج تک یہ چیز خود اہل عرب جو زبان کے اعتبار سے اتنی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے، اپنے سوا باقی ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، اجمی۔ اب تو یہ تحقیقات ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ عربی زبان جو ہے ساری دنیا کی مختلف زبانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وسیع تھی، سب سے زیادہ گہری۔ ان کے لیے بھی یہ صورت ہے کہ وہ طے نہیں کر پائے کہ قرآن حمید کا اسلوب جو ہے وہ نثر ہے یا شعر ہے یا نظم ہے، اگر ہے تو یہ انداز کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں لٹریچر کا بالکل عجیب و غریب انداز قرآن نے پیش کیا ہے۔ ویسے تو سارا ہی قرآن اس قسم کا فصیح و بلیغ ہے، لیکن بعض صورتیں خاص طور پر اپنی اس خصوصیت کو نمایاں طور پر لیے ہوئے ہیں، انہی میں سورۃ الرحمان ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال نے مرد مومن کی جو صفات گنائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے نا جی، آپ فطرت کا سرور ازلی اس کے شب و روز، جی آہنگ میں یکتا صفت سورۃ رحمان۔ ٹھیک ہے، ضرب کلیم میں اقبال کا یہ شعر ہے، کوٹ کیا ہے میں نے جی۔ آہنگ میں بھی یکتا ہے، اگر کوئی الفاظ ہی کو سن پائے تو بھی دیکھے گا کہ یہ آہنگ جو ہے ردھم کیسا ہے جی اس کا۔ کہا علم القرآن وخلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ 2 سے 6 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں جی۔ دیکھ رہے ہیں یہ آہنگ کس انداز سے ہے، ساری سورہ اسی انداز میں۔ بات چھوڑی الرحمن علم القرآن، رحمان کا لفظ قرآن میں بکثرت آیا ہے، رحمان نے یہ چیز کی، یہ اس میں بڑی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے رحمان نے دی۔ اب سوال ہے رحمان ہے کیا؟ رب کے لفظ ہی چلا آ رہا تھا، متعدد صفات خداوندی اسماء الحسنہ ہیں، اس میں خصوصیت سیا رحمان جو ہے اس کی کیا وہ ہے ایکسپلینیشن ہے جو ہے یہ ہے جی۔ علم وحی اور علم انسان میں بنیادی فرق جو ہے نا یہ پہلے آپ سمجھ لیجیے۔ وحی کے معاملے میں خصوصیت سے یہ کہا گیا کہ الرحمن علم القرآن، وہی جو عطا کیا رحمان نے عطا کیا، اس کے اندر عجیب چیز ہے، انسانوں کا علم جو ہے نا ایکوائرڈ ہوتا ہے، اکتسابی ہوتا ہے۔
انسان دوسرے سے گریجولی سیکھتا ہے، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، اور اسے یہ مشق مسلسل جاری رکھنی پڑتی ہے۔ بچے کو آپ الف بے سے ہی شروع کریں تو آپ دیکھیے پھر اس کو آگے ایم اے تک پہنچنے میں کن مناظر سے گزرنا پڑتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ کتنا آگے بڑھتا ہے بتدریج حاصل کرتا ہوا۔ اس کے برعکس وہی جو ہے سے بالکل منفرد ہے، وہ نبی پر نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے یکلخت نازل ہوتا ہے، پہلے دن مکمل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں تدریج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نبی کو پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، بس یہ سمجھے۔ نبی آگے جو کرتا ہے وہ پروگریسو ایولیوشن سے، وہ رحیمیت کے جو تقاضے ہیں ان سے وہ آگے اپنے فالوورز کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تو وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ یعلم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں رفتہ رفتہ کسی مقام تک پہنچنا نہیں ہے، یہ رحمان میں اس میں اکتساب نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے، یکلخت ایک چیز آتی ہے جی۔ آپ دیکھیں یکلخت ایک چیز آتی ہے، اور پہلی دن بذریعہ وہی اپنی حقیقت کو اپنی مکمل شکل میں اللہ نازل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہو حضور پہ، اور جو پہلے شروع میں نازل ہوا وہ ابتدائی چیز، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی وہ چیز آخر تک پہنچ گئی۔ جو کچھ اللہ نے کہنا تھا پہلے دن کہا، آخری دن کہا، وہ اپنی شکل میں منفرد تھا، مکمل تھا، بتدریج وہیں نہیں پہنچا، یکلخت وہاں پہنچا ہے، ایک چیز یکلخت پہنچی ہے۔ لیکن نزول کے اندر بھی آبجیکٹیولی وہ ہے، وہ ٹرانسمیشن ہے قرآن کی۔ انسان کا علم سوچ، فکر و غور و تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو کوئی لرن کرتا ہے، غور کرتا ہے، چیز اندر سے باہر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہی انسانی فکر کی پیدا کردہ چیز نے اس کے اندر سے باہر آئے۔ یہ خارج سے اوپر سے ایک علم ہے جو وہی کے مابعد سے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا ہے۔ خود لفظ نزول کے اندر یہ چیز ہے، انسان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى 53/3، پیغمبر اپنے خیالات اور اپنی فکر سے بات نہیں کہتا۔ یہ جو ہے وحی یوحا ہے، یہ وہی ہے، اس میں اپنی فکر ہے ہی نہیں۔ یہ حقائق بتدریج اپنی تکمیل تک پہنچ، جو بات بھی اللہ نے کہی وہ پہلے دن مکمل تھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، پہلے دن کی وہی اور آخری دن کی وہی بھی، تو وہی ایک لخت آتی ہے۔ اور وہ جو اکتساب علم کا انسان کا تدریج طریقہ سے بالکل ہٹی ہوئی منفرش ہے، یعنی خود وہی ایسی چیز نہیں ہے کہ بلا نظیر اور بے مثال ہو، بلکہ اس کا علم دینے کا اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی جو طریق ہے وہ بھی بڑا منفرد ہے۔ یہ چیز یکلخت ملتی ہے۔ اب ہمارے دور میں جو نظریہ ارتقاء کی دو وہ دی ہیں انہوں نے کیٹیگریز آئی ہیں جی، ایک تو پروگریسو ایولیوشن ہے، بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ، اور دوسرا جو ہے یہ محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کے دوران جو ہے تو ایسے مقام بھی آئے ہیں جہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو پچھلی کڑی کے بعد کی کڑی نظر نہیں آتی، اس میں تو کچھ ایسا تغیر ہے۔ جو پروگریسو ایولیوشن کا نظریہ تھا وہاں کر وہ فیل ہو جاتا تھا، وہاں کوئی چیز ایسی تبدیل ہو جاتی تھی یکلخت ہنگامی طور پر، دیکھ رہے ہنگامی طور پر، اب یعنی یکلخت کوئی چیز نمودار ہو جائے، تو اس سے یہ ان لوگوں نے پروگریسو ایولیوشن کے سلسلے کو سے پھر ایمرجنٹ ایولیوشن کہا ہے اسے، یعنی ایسی چیز جو یکلخت نمودار ہو جائے۔ یہ نظریہ ارتقاء اس دور کی تحقیق کا بڑا شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس کے دو اقسام انہوں نے بنائی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو ایولیوشن ارتقاء کی ایک بتدریج آنے والا پروگریسو، دوسرا علم کی دنیا میں ہنگامی طور پر فوری اترنے والا، ٹھیک ہے۔ انسانی علم جو انسان اقتصابی طور پر حاصل کرتا ہے پروگریسو ایولیوشن کے اندر آتا ہے، بتدریج آتا ہے، اور وہی جو ہے یہ پروگریسو ایولیوشن میں نہیں آتی، یہ ایمرجنٹ ایولیوشن میں آئے گا۔ یہ کڑیوں سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ چیز سائنس کی دنیا میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو نئی چیز ہے یہ ایمرجنٹ فضائی طور سے باہر آئی ہوئی، تو اس کا کیا کاز تھا، کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ چیز آ گئی۔ یہ ابھی تحقیقات میں ہے، یہ چیز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے جی۔ وہی کے متعلق اگر سائنٹیفک لینگویج جو ہے میں بات کریں تو علم کی دنیا میں اکتسابی علم جو انسان حاصل کرتا ہے وہ کسی شعبے اور گوشے سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ
اکتسابی اور پروگریسو ایولیوشن کے ذریعے ہوتا ہے. اور وہی کے مطلب اگر ہم اس ٹرمینالوجی میں بات کریں جو سائنس کی ایولیوشن کی ہے کہ یہ ایوالو ہو کر نہیں آتا، اس طرح سے ارتقائی طور پر آگے نہیں بڑھا، یہ ایمرجنٹ ایولیوشن ہے، یہ یکلخت حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور حقیقت اپنے آپ کو نبی پر منکشف کرتی ہے، نبی اس کا انکشاف نہیں کرتا. یہ ضروری ہے، اس لیے اس کو بات کرنے کی اور اس پہ بات کرنی پڑی مجھے. سائنس کی ساری جتنی بھی یہ ڈسکوریز ہیں، ہاں ڈسکور کیوں کہتے ہیں؟ حقائق موجود ہوتے ہیں، ان پہ کور ہوتا ہے، وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں، حقیقت سامنے آ جاتی. وہی کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہے، نبی خود پردہ اٹھا دے اور حقیقت سامنے آ جائے. نبی کا اس میں دخل ہی نہیں ہوتا، وہاں حقیقت اپنے آپ کو خود بے نقاب کر کے وحی کے ذریعے نبی کے سامنے لے آتی ہے اور نبی کو سارے پروگرام کا پتہ چل جاتا ہے. الحمد سے لے کے الناس تک ساری چیزیں آشکارا ہو جاتی ہیں اس کے سامنے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو اس کے لیے میں یہ اصطلاح جو ہے نا، یہ ایمرجنٹ ایولیوشن. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ وحی کے لیے پہلے بھی میں بات کہہ چکا ہوں کہ عربی زبان کی آبیاری اس کی جو خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، زبان کے اعتبار سے یہ جو عرب تھے اپنی زبان بناتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں اسحاق کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی. اس کے حصے میں شوکت سلیمانی اور سرپت داودی کی حامل مملکت تھی، سلطنت تھی، یہ ان کی وارث تھی. دوسرا بیٹا اسماعیل بیچارہ یہاں صحرائے حجاز میں بسایا. ان کی اولاد یہ تمام دوران نظر ہی نہیں آتا کہ کیا کرتی رہی. انہی کھجوروں کے سہارے، انہی کھجوروں کی گھٹیوں کے ستو بنا کر گزارا کرنے والی قوم اتنے ہزاروں سال میں جو ہے کیا کرتی رہی. آج بھی جو ہے علم السنہ جو ہے زبان کے جو بڑے بڑے مغرب کے غیر اورینٹلسٹ ہیں، غیر مسلم، اس نتیجے پر پہنچے کہ زبان ہی بنتی رہی. یہ ریچرڈ مورس بیوک کی کتاب ہے نا، کاسوے کانشیسنس. سارے دوران میں یہ قوم زبان بناتی رہی. وہ تیاری کر رہی تھی کہ اس وحی کی جس کا انداز و اسلوب منفرد تھا دنیا کے اندر بھی اور وحی کی اندر بھی، اس کے متحمل ہونے کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی. یہ قوم وہ زبان تیار کرتی رہی جس سے وحی خداوندی اپنی پوری شان کے ساتھ آ جائے اور اس کو جو ہے وحی مبین کا عربی مبین کا درجہ مل جائے. تو اس کو اس کے لیے یہ جو ہے نا اس کے لیے دقت ہی نہ ہوگی. یہ بات میں نے کہنی ہے، اس کے لیے لفظ کہاں سے ملے گا؟ لفظ تو اللہ نے نہیں بنایا نا، زبان تو انسانوں کی ہے. وہی خداوندی یہ تو ایمرجنٹ تھی، اس کو دینے کے لیے زبان تو انسانوں کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس دوران وہ زبان بنا دی. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو اپنے مقصد واضح کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرنی پڑی. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ انہوں نے یہ زبان کیسے بنائی جو وسیع ہو، وسعتوں کے اعتبار سے بھی، گہرائیوں کے اعتبار سے بھی، بلندیوں کے اعتبار سے بھی. اور ابدیت کی کیفیت ہے کہ آج تک وہ خصوصیت لیے ہوئے چلی آ رہی. آج بھی نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی اصطلاح انکشاف ہو عربی میں اس کے لیے لفظ مل جائے گا. آپ کو دوسری زبانوں میں نئے نئے الفاظ قائم کرنے پڑتے ہیں، اس زبان میں ہوتا ہی نہیں. اب آپ آئیے نا رحمان کی تشکیل اور اس کا مفہوم. یہ رحمان قرآن نے کیوں یہ اس لیے میں یہ ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ بتایا جائے آپ کو. جی، ایک ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد اور رباعی مجرد فی روٹس ہوتے ہیں. اس میں جو عام طور پر 3 حرفوں کا ہوتا ہے، بعض اوقات 4 جس طرح میں نے بتایا، کبھی 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر 3 حرفوں کا ایک لفظ. ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہوتا ہے، اس مادے کی خصوصی معنویت ہوتی ہے، اس مادے میں بنا خاص معنی ہوتا ہے. اس مادے سے آگے پھر ان کے یہاں مختلف ابواب ہوتے ہیں یا اوزان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی مادے سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں اور وہ جو ان کے ابواب ہیں متعین. ہر باب میں اس مادے کے بنیادی معنی کے اندر ایک تغیر ہے. ایک ہی مادے کے لفظ آپ مختلف ابواب میں دیکھیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ معنویت جو بنیادی ہے اس کی جھلک تو وہاں موجود ہے، لیکن اس سے وسعت پیدا ہو گئی، گہرائی پیدا ہو گئی، بلندیاں پیدا ہو گئی. ہر وزن یا ہر باب کے ساتھ یہ خصوصیت ہے اور ابواب کی خصوصیت بھی مقرر ہے. ان کے یہاں اتنی بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے. کوئی لفظ دنیا کا آئے جو روٹ ہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، پھر معلوم ہو جائے گا کس باب پہ آیا، اس باب کی خصوصیت یہ اس لیے اس کی یہ معنی ہوگی.
اب سنیے ذرا رحمان رکھیے ذہن میں، یہ ہنگامی جو ہے ایوولوشن، ایمرجنٹ ایوولوشن جو ہے یکلق کوئی بات ہونے والی جو ہے، جسے وہی کہا جائے، یا اس لفظ رحمان کا مادہ وہی رے را ہا میم ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جس سے رحم مادر کے لفظ آئے، معنی اس کے نشو و نما اس انداز سے کہ عام اسباب سے ہٹی ہوئی ہو، اس میں لطافت ہو، نرمی ہو رحم مادر میں، جس طرح سے بچے کی پرورش ہوتی ہے رحم مادر میں، اس کے لیے بنیادی طور پر یہ لفظ آتا ہے، روٹ میں اس کے یہ معنی ہے، رحمت کے معنی دیکھ لیجئے، رحم مادر، ٹھیک ہے، رحم کا لفظ، عدل تو قانون کی زنجیروں کا نام ہوتا ہے، قانون کے اندر جکڑے ہوئے رحم میں تو خاص لطافت ہوتی ہے، اس سے ہٹی ہوئی چیز ہے، یعنی اگر آپ اس زبان کا مطالعہ اس نگاہ سے بھی کریں تو بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اب یہ جو را ہے آ میم ہے، یہ ووم جو ہے، یہ رحمت، یہ ساری چیزیں ایک ہی روٹ ہے۔ اب فرق کیا ہے دونوں میں جی؟ اب یہ رے ہے میم جو ہے وزن ہے، اس کے معنی کسی چیز کا پروگریسیولی، رحیم جو ہے یعنی بتدریج رفتہ رفتہ آگے بڑھنا، مسلسل متواتر التزاماً ہوتے چلے جانا، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتے جانا، اس طرح سے اس باب کا یہ لفظ رحیم ہے، رحیم کے معنی نشوما کرنے والے، لیکن مسلسل التزاماً ارتقائی طور پر رفتہ رفتہ بتدریج آگے بڑھانے والا، نشوما دیتے چلے جانے والا۔ انسان کی نشوما صرف بدن کی نشوما ہی نہیں، جسمانی نشوونما ہی نہیں، اس کی جو انسانی خصوصیات ہیں، ان کی اس کی جو صلاحیت ہے، ان کی بھی نشوونما ضروری ہے۔ جو جسمانی نشوونما تو انسان اور حیوان ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ انسانی خصوصیت آتی ہے جہاں انسانی جو صلاحیت ہے ان کی نشوونما ہوتی ہے، یہ ہدایت خداوندی کی تحت ہی ممکن ہے، اس کے لیے وہی ملتی تھی۔ اب جو رحم کا لفظ ہے تب تو اس طرح کی نشوونما ہوئی، رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں تسلسل ہے، ہاں تدرج ہے، رفتہ رفتہ آخر تک پہنچنا ہے، اور دوسرا وزن ہے فالان، جس کے معنی ہوتے وہی شے جو رحم والی ہے وہ یکلخت نمودار ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ جو الرحمان ہے یہ فالان کے وزن پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیے رحمان اور رحیم دونوں صفات خداوندی ہیں، دونوں ہی وہ رحم اور نشوونما دینے کے لیے، نشوونما کے الگ الگ طریقے آگے دیکھیے۔ اب جو موجودہ تحقیقات ہیں اس پہ آپ دیکھیے کہ رحیم جو ہے پروگریس ایوولوشن کی، جہاں نشوونما جو ہے ایمرجنٹ ہوگی وہاں رحمان ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات سائنسی بن کر ٹیکنیکل بن جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عام فین زبان میں ہم بات کریں کہ یہ یکلخت آنے والی بات کی جو ابھی کہا جو وہی ہے وہ اکتسابی علم نہیں ہے، وہ ایمرجنٹ فجائی طور پر ہوتا ہے، تو کہا الرحمن علم القرآن، قرآن کی وہی رحمان نے دی، ایک لفظ رحمان کے اندر اس باب فلان کے اندر اس روٹ کے اندر سارے حقائق آ گئے، دیکھ رہے ہیں جی، یعنی الرحمان استعمال کر دینے سے وہی کی ساری حقیقت سامنے آ گئی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب نبوت اور تصوف میں فرق آپ دیکھ لیجیے کیا ہے دونوں۔ پہلی چیز رحمان نے یہ کی کہ وہی عطا کی ہے، قرآن عطا کیا، کیا یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کی تھی کہ حضور کو پریش شخصیت کو علم مل گیا؟ بس ٹھیک ہے، آگے بات نہیں ہے۔ یہ جسے آپ تصوف کہتے ہیں، اس میں اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ تصوف میں جو کچھ ہے ان کا دعویٰ کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو آج کل ثابت ہو گیا کہ سارا کنفیوز لوگ تھے، ان کو سائیکو انالسٹ کی ضرورت ہے، ان کی اپنی ذات تک رہتا ہے، اسے آگے منتقل نہیں کر سکے۔ اگر کہا جائے کہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں الہام اور کشف کے ذریعے یہ کیفیت تعریف کے کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہ کیا ہے، تو جواب ہوتا ہے ذوق ہی بادہ نہ دانی بخود آتا نہ چشی، شراب ہے یار، اس کا نشہ اسے ہی آئے گا جو خود پیے گا، ہم دوسروں تک ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ بات پہنچے۔ نبوت میں اور اس تصوف میں فرق کر کے بتا دیا، قرآن نبی کو دیا لیکن ادھر کا خلق الانسان، ہم نے انسان پیدا کیا، لیکن اس کے لیے ہدایت تھی جو ہم نے بذریعہ وہی دی، حیوانی سطح سے انسانی سہیلیوں کی طرف ارتقاء جو ہے ایک اہم کڑی، اور قیامت تک وہی کا ابلاغ جو ہے۔ دیکھیے ایوولوشن میں آئی، حیوانات میں دیکھیں انہیں اپنے خیالات اور جذبات کا ایکسپریشن کا مادہ نہیں ہوتا حیوانات میں، ان کو زبان بھی نہیں ہے، ان کے پاس تحریر بھی نہیں ہوتی، وہ حیوان کا درجہ تھا، یہ اپنے اپنی ذات تک ہی ہوتا ہے۔ تصوف کی طرح ساری صوفی ہوتے ہیں، ایک گائے جو کچھ محسوس کر رہی ہے دوسروں کو بتا ہی نہیں سکتی،
تو یہ سارے جانور ہو گئے نا. انسان پیدا کیے تو ابھی جو ہے فزیکل ایولیوشن چلا آ رہا تھا. یا حیوان سے آگے جو انسان کی کڑی ہے اس میں ایمرجنٹ ایولیوشن تھے ہنگامی طور پر، جس کی روح سے انسان کو ایکسپریشن کی صفت بھی ملی. نفخ فیہ من روحہ سے یہی مراد ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے ما فی ضمیر کو، اپنے جذبات کو، کیفیات، خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکے. اب پہلی چیز جو انسان کے لیے ہے وہ خلق الانسان، یا نطق نہیں کہا جس کے معنی صرف زبان ہی ہو، بلکہ کہا جس کے معنی ایکسپریشن ہوتا ہے. ادھر انسانوں میں تو نبی بھی شامل ہوتے ہیں. نبی کو ایکسپریشن کی خصوصیت ملی تو یہ تو وہی ہے جو خود اس کی اپنی تخلیق کردہ نہیں تھی، دوسروں تک اس صورت میں پہنچا سکتا تھا نا کہ وہ ایکسپریشن کی صلاحیت موجود ہو اس کے اندر. انسان چنا گیا جس میں ایکسپریشن کی صلاحیت ہم نے ودیت کر دی تھی. ٹھیک، ہاں، نبی نے اس کو آگے انسانوں تک پہنچایا. اور فرما رہے ہیں کیا سلسلہ بیان ہو رہا ہے، وحید آ جاتا ہے، پھر ایک انسان تک ہی نہیں پہنچا. ہر انسان کو یہ قوت دی، بیان کی یہ صلاحیت دی. ایکسپریشن کے بیان کے دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو تقریر کے ذریعے یعنی زبان کے ذریعے، یا تحریر کے ذریعے. یہاں کا علم البیان، اور دوسرے مقام پر کا علم بالقلب 96/4. پورا دائرہ آ گیا اس میں. اظہار بیان کا طریق تحریر ہو یا تقریر کے ذریعے، یا قلم کے ذریعے. تحریر ہو یا تقریر، دونوں آ گئے. کہا یہ وہ جو خصوصیت ہے جو انسان کو ودیت کی گئی، حیوان کو نہیں. وہی منفرد تھی، رحمان نے دی، جو خود اکتسابی علم نہیں تھا، وہ نبی کو ملی. نبی کو انسان بنایا، اس کو صلاحیت دی، اسے دوسروں تک پہنچایا. بلغ ما انزل الیک 5/67. بلغ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا بلاغ، اس کے پاس اظہار بیان کی صلاحیت ہو. نبی کے لیے نہیں تھا کہ کہہ دے کہ ذوق ہی باد ندانی بخود تان چشی، خود پیے اور دوسروں کو نہ بتائے. اب ہر ایک کو تو وہی ہو نہیں سکتی تھی، وہ تو نبوت کی خصوصیت ہے. اب باقی انسانوں کو نبی کو وہی ملی بھی، وہ دوسروں تک پہنچاتا نہیں ہے تو وہی میں خیانت ہے. وہی اس طرح سے ملی جس طرح یہ صوفی کہہ رہے ہیں، وہ خیانت ہے، وہ تو نہیں پہنچا سکتے نا. نبی کو بیان کی خصوصیت دی تاکہ وہ دوسروں تک پہنچا سکے، اس سے دوسروں تک پہنچایا اور پہ فریضہ ادا کیا. جس تک یہ پہنچے وہ اسے آگے پہنچائے. ہم پر بھی فریضہ ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں. وہی کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا. اس لیے اب یہ جو اب قرآن حمید کی تبلیغ کا ابلاغ کا سلسلہ ہے وہ ہماری ذمہ داری، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قیامت تک. ختم نبوت سے انسانوں کو یہ تمت کلمات ربک لا مبدل لکلمات اللہ 6:34. قرآن حمید جو ہے مکمل غیر متبدل محفوظ انسانوں تک دے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آگے پہنچانے کی صلاحیت دے دی. ٹھیک ہے جی، انسانوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس لیے یہ سلسلہ رسالت جو ہے، ابلاغ جو ہے، قیامت تک کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم نبوت کے لیے تو بڑی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ہی جو ہے تو اس کے لیے سب وہ کافی ہے کہ اقبال کے الفاظ میں کہ نبوت نے اپنی خاتمیت کا خود احساس کر لیا جب قرآن کے مطلب کہ کہہ دیا تمت کلمات ربک. ٹھیک ہے، مزید وہی کی ضرورت نہیں. یہ تمت کوئی اس میں تبدیل نہیں کر سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64 محفوظ ہے. کہا جب ہو گیا تو نبوت نے خود محسوس کر لیا کہ اب مجھے ختم ہو جانا چاہیے. دیکھ رہے ہیں اب یہ چیزیں، وہی کا نزول، اس کا آگے انسانوں تک پہنچانا، پھر رفتہ رفتہ آگے پہنچانا، سب کس کے لیے؟ ہاں، یہ کوئی شاعری تو نہیں تھی نا، اللہ کا کوئی پروگرام ہے، اس کی کوئی کڑی بھی بلا مقصد نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہی انسانوں کو دینے میں خاص فرد کو دی گئی، اس نے آگے پہنچایا، پھر یہ سلسلہ آگے پہنچتا رہا. ٹھیک ہے، اب خادی کائنات میں نبوت کی نبی کی ضرورت نہیں تھی. دیکھ رہے وہاں کوئی نبی تو نہیں ہوتا خادی کائنات میں، نہ ان میں ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے. ایکسپریشن ہی نہیں ملا ان کو. وہاں خادی کائنات پہ عرشہ کے اندر خود قرآن کہتا ہے وہی کر دی، ہدایت رکھ دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ سما میں، ارض میں، نحل میں، ٹھیک ہے، آگ میں، ٹھیک ہے، حرارت میں، پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، سورج میں وہی رکھ دی، چاند میں وہی رکھ دی، تمام سیاروں میں وہی رکھ دی. یہ موسموں کے تغیرات ہیں. ہاں، المختصر ہواؤں میں وہی، ارض میں وہی، کائنات کی ہر شے میں وہی. دیکھ رہے یہ وہی. آپ فیس بک، ای میل، ہمارا واٹس ایپ، یہ ٹی وی، ریڈیو، یہ کمیونیکیشن کا جتنا بھی وہ ہے، اس کی ویو لینتھ
اور اس کی فریکوینسی یہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے نا. ہم لوگوں نے ڈسکلوز کیا اس کو یہ جو ہے تو اس کا ڈسکلوجر ہوا تو اس کے بعد ہم استعمال کریں تبھی آگے جا کے کیا کیا ہونا ہے. اب جس کو وہی ملتی تھی فریضہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اس کے مطابق جو ہے کام کرے. اب دیکھیں حقائق کو بیان کریں سمجھانے کے لیے قرآن کا ایک بڑا اٹریکٹیو انداز ہے جی. انسانی دنیا کے حقائق کے بعد فوراً جو ہے خارجی کائنات کی طرف کیونکہ محسوس مثال ہے نا. کہنے لگا یہ تو ہم نے بتایا کہ سورج میں چاند میں ستاروں میں وہ درختوں میں پودوں میں ہر جگہ وہی ہے. وہی سے ان کا ہوتا کیا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان 55-5-6 چاند اور سورج جیسے عظیم الجثہ کرے ہیں. انسان ان کروں کی بڑائی کا تصور نہیں کر سکتا کتنے بڑے ہیں. یا یسجدان یعنی تمام ایک متعین قاعدے کے مطابق مصروف گردش رہتے ہیں. یہ کیسے رہ رہے ہیں کہ ان میں وحی کی ہوئی ہے. فریضہ کیا ہے اس وحی کے مطابق یسجدان ہو جائیں زندگی بسر کریں اطاعت کریں. دیکھیے کیسا اس نے اسلوب یہ نظم و نقش چل رہا ہے کتنے نہ تصادم نہ تضام ہے ٹکراؤ فساد نہیں حالت گری نہیں مزاحمت نہیں. ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے. کنکریٹ رزلٹ پیدا کیے ہوئے وہی کا اتباع یہ کرے گا کہ اگر آسمان کے کروں کی طرح جا کر جو ہے تمہاری نگاہ فیصلہ نہیں کرتی تو ان پودوں کو دیکھ لو یا درختوں کو دیکھ لو. یہ سارے یسجدان یعنی سب اس وحی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو ان کو دی گئی. ہاں کتنے کنکریٹ ریزلٹس دے رہے ہیں یا وہی کا مقصد سامنے آ گیا. پہلے تو اس کا طریقہ آ گیا جو نبی کو دیا پھر اگلا طریقہ کہ نبی سے آگے وہی قیامت تک کیسے چلے گی. اس کا مقصد کیا ہے یسجدان اس وحی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو جی. قرآن کے نزدیک شمس اور قمر کے ذریعے کیلنڈر کا حساب ہے نا. حالانکہ یہ کوئی ایسا کوئی وہ تو نہیں ایک جگہ قرآن میں ہے کہ 12 مہینے ہم نے کر دیے سولر سسٹم اور اس میں اپنا لونر میں ٹھیک ہے نا. سولر میں 12 مہینے اور اس میں 11 مہینوں 20 دن کا سال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سولر سسٹم ڈکلیئر کیے ہوئے جو انٹرنیشنل. یہ تو اب اس قوم میں بس ایک مقام پر کھڑی ہے ہاں ارتقاء میں ٹھیک ہے. جس طرح ایک نو کھڑی ہوتی ہے آگے نہیں چل سکتی گائے گائے رہتی ہے بکری بکری جامد ہوتی ہے. جہنم میں کھڑے ہیں ہم سب. جہیم جمود ہے پروگریس نہیں. جس کو ذہنی کیفیت یہ ہو جائے اس کے نزدیک ہر چیز جو پرانی وہ شرعی ہو جاتی ہے اور نئی چیز بدعت کہتے ہیں. کلو بدعت دلالت و کل دلالت فی النار دی یہ دہراتے ہیں ٹھیک ہے. یعنی جو حساب شبات جون سا بھی آپ کو کنوینئنٹ لگی قرآن نے کہا رکھ لیجیے. شمس کو بھی اللہ نے وہی کی ہوئی ہے وہ چلتا رہے اتنے وقت دائرہ پورا کرے یا زمین اس کے گرد دائرہ پورا کرے. قمر کے مناظر بھی مقرر کیے ہم نے تم ان کے مطابق حساب رکھ لو. کہا والنجم والشجر یسجدان زمین پر بڑے بڑے تناور درخت اور چھوٹے چھوٹے پودے سب اس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز. یہ ہر شے اس وحی کے سامنے جو ان کے اندر ودیت کی ہوئی چوکی ہوئی ہے انسانوں کی زندے میں قیمت جو وحی دی ہے. اب وہ اس طریقے سے جو ہے تمہارے پاس آ رہی ہے تم بھی آپ اپنی زندگی کو اس پہ اسٹیبلش کرو اپنی زندگی اس پہ جو ہے گزارو ٹھیک ہے. کل انسانی کے لیے آسمانی کرو کی اب مثال دے رہا ہے. پھر خارجی کائنات کی طرف قرآن آگے جو وہاں نظم و نسق ایک لفظ کے اندر بتا دی. والسماء رفعها 7ویں آیت ہے 55 کی سورہ کی. یہ آسمانی کرے تمہارے سامنے بلندی کو ان کی بلندی کو تو اندازہ ہی نہیں کیا جا رہا. کہا رفع یہ فضا کی گہرائیوں میں اس کے باوجود وضع المیزان ان میں پروپورشن ایک تناسب و وزن ہے. سارا سلسلہ کائنات دیکھ رہے کیسے چل رہا ہے. سورج چاند کے درمیان آپس میں توازن ہے. سورج اور زمین کے درمیان آپس میں توازن. سیکنڈ کے کروڑے حصے تک کا حساب ہے. توازن ہے. اگر اس توازن میں فرق آ جائے تو یہ کرے آپس میں ٹکرا جائے. کہا اتنے عظیم و شان کرے جو یوں اس نبض و ضبط کے ساتھ محو گردش ہیں یار یوں چلے جا رہے. یہ بنیاد ہے تم بھی یار اس طرح کا نظام قائم کر لو. یہ جو قرآن تمہیں بتا رہا ہے اسی وجہ سے وضع المیزان ان میں باہمی ربط و ضبط ہے ٹھیک. توازن ہے جس میں ذرا بھر فرق نہیں. ایک کائنات کی وسعت و فرق انسانی حیرت زدہ ہے آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں ٹھیک ٹھیک ہے.
ایک ایک کو الگ الگ قانون دیا ہے، بلکہ ان کے باہمی ربط کے اندر ایک پروپورشن، ایک توازن بھی ہے۔ باہر کی دنیا میں تو غور کرو، بڑے بڑے جتنے محققین ہیں نا، ان سے کہو اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں ان کے باہمی توازن کا کتنا عجیب و غریب نقشہ سامنے آتا ہے۔ یہ اس دور میں ہمارے ہاں علم الافلاک جو ہے اس نے بڑی ڈسکوریاں کر رہا ہے۔